نہیں دیکھ رہی. آپ کو اس لیے آ رہی ہے؟ نہیں، یہ ہے کہ اس وقت تو شادی کے کچھ 1-2 سال میں تو کوئی اتنا زیادہ معاملات نہیں ہوتے، لیکن عیدی پہ بھی ضد نہیں کی، مطلب دے دی میں نے. امید رکھتے ہیں آپ؟ نہیں، امید نہیں ہے. اچھا نہیں. کیا عمران بھائی کون سی ضد بچے؟ بچے بیسکلی بات تو راشد بھائی نے کہی، ذوالفقار بھائی نے کہی کہ عیدی مانگنے میں بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، عیدی ان کو جو ہے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ گھومنے کے لیے لے چلو، یہ باتیں ہوتی ہیں کہ گھمانے لے چلو. اچھا مفتی صاحب، آپ اور بالخصوص عبد الرحمن بھائی، بچے آپ کے بڑے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، ان کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے بچے جو بڑے ہو گئے ہیں، بالخصوص عبد الرحمن انگورا صاحب، وہ کیا ضد کرتے ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے. کیک بھی سامنے رکھا ہوا ہے، اس کیک کو بھی کھائیں گے. اور ہم نے صرف اپنے لیے کیک نہیں رکھا، یہاں جو مہمانہ نگرامی بیٹھے ان کے لیے کیک نہیں رکھا، ہم نے اپنے سیراب زدہ مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے بھی کیک رکھا ہے، جو ہم عبد الرحمن انگورا صاحب کو دیں گے، وہ وہاں تک پہنچائیں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عید ملن شبیر ابو طالب کے ساتھ. اور عبد الرحمن انگورا صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تو بڑے بچے اپنے والدین سے کیا ضد کرتے ہیں عید کے موقع پر؟ جی حضور. شبیر بیٹا، میں بتا دوں آپ کو کہ میری ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، اور اس میں سے ایک کی ابھی حال ہی میں 7-8 ماہ پہلے جو ہے دسمبر میں پچھلے سال شادی ہوئی ہے. تو ابھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. باقی ضد میرے بچوں نے بچپن سے نہیں کی الحمدللہ. اور جی عموماً کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو زیادہ تر مصروف رہتا ہوں، تو ان کی تو شاپنگ، میری شاپنگ بھی وہ خود کرتے ہیں. یہ جوڑا جو میں نے پہنا ہوا یہ میرے بچوں نے جو خریدا، مجھے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو البتہ یہ ہے کہ ایک ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ 3 دن میں سے 1 دن جو ہے نا وہ ضرور میں ان کو آؤٹنگ کے لیے کہیں لے جاؤں، ہوٹلنگ ہو کہیں پہ. کیا بات. مفتی صاحب، آپ کے بچے کیا ضد کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اور میری 2 بیٹیاں ہیں، اور جو پہلی بیٹی ہے وہ 2.5 سال کی ہے. ویسے آپ بھی چھوٹے ہی ہیں. تو اس واسطے وہ ضد جو ہے اتنا. ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں، چونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، پھر ادھر سے سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی آپ نے شروع میں بات فرمائی ہے، اور عید کے حوالے سے بھی، تو ان تینوں مناسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محدث خزائی نے ایک بہت خوبصورت حدیث نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ عید کے دن ہی ایک بچوں کے میدان میں سے گزر ہوا. اچھا. اور بچے کھیل رہے تھے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان بچوں میں سے ایک بچہ وہ ان کھیل سے بالکل یک طرف ہو کر کے، یکسو ہو کر کے ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے. اچھا. اور اس کے کپڑے بھی کوئی خاص نئے نہیں ہیں، اور وہ بچہ کھیل میں بھی شامل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو رک گئے. آپ کی عام طور پر عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب جایا کرتے تھے تو جو بچے بھی سامنے سے آتے تھے ان کے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے. اچھا. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس بچے کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ بیٹا تم کھیل میں شامل کیوں نہیں ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری امی ابو نہیں ہیں. اچھا. اور ان کے تو امی اور ابو ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو بچے نے پھر یہی جواب دیا، میرے امی اور ابو نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا. اور اس بچے کو لیا اور ہاتھ سے پکڑ کر کے سیدھا اسے اپنے گھر لے کر آئے. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو نئے کپڑے بھی پہناؤ اور اس بچے کا خاص خیال رکھو. کیا بات. پھر بچے سے فرمایا کیا بیٹا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ آج کے بعد عائشہ تمہاری اماں ہو اور میں محمد تمہارا والد بن. کیا بات. کیا بات. تو یہ عید کے واقعتاً پرمسرت لمحات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو درس مل رہا ہے وہ یہ کہ ہم امت کے ان بچوں کا بھی ساتھ ساتھ میں ان کو شامل کریں ان خوشیوں کے اندر.
پھر یہ ہے کہ خاص طور پر عید کا مزہ اس وقت دوبالا ہوتا ہے بقول عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں. کیا بات. چنانچہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنی بیٹیوں کو جہاں عیدی دی وہاں اپنے مدرسے کے طلبہ کو بھی بلایا اور ان طالب علموں کو جو میں سارا سال پڑھاتا ہوں ان کو عیدی بھی دی. میرے عید کے دن کا معمول یہ تھا. آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ. میرے کالر کو شامل کالر کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کنول نواز بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ بہن, فرمائیے. شبیر بھائی, تمام علماء کرام, ناصح حضرات کو اور ہنگورا انکل کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور میری طرف سے آپ کے تمام گیسٹ کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی عید مبارک ہو. بہت بہت شبیر شکریہ. بھائی میں آج کہنا چاہوں گی, میری بات ذرا آپ غور سے سنیے گا کہ آپ جو ہیں, میں نے آپ کو دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے, آپ پورے رمضان اتنے سیریس رہے ہیں. آج عید کا دن ہے, آج آپ تھوڑا سا مسکرا لیں. اچھا. اور میں نے کہنا ہے کہ آج میں آپ کے 3 گیسٹ سے بات کرنا چاہوں گی سیکوینس وائز. سب سے پہلے تو ہنگورا انکل سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ہنگورا انکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے بیٹا, آپ کی دعائیں ہیں. جزاک اللہ. انکل آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور انکل میں نے آپ سے کہنا تھا کہ دیکھیں حاجی عبدالرؤف انکل آخر آپ کو آن دا اسکرین لے ہی آئے. بس انہی کے حکم پر حاضر ہوا ہوں. جی جی میں جانتی ہوں, اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, لیکن بہت اچھا ہوا کہ آپ کو لے آئے. اچھا اب میں مظفر حسین شاہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انکل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بیٹا, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. بہت شکریہ بیٹا, آپ کو بھی بہت اور میں نے مبارک. آپ سے پلیز ایک بہت اہم بات پوچھنی ہے کہ نا ایکچولی میری ماما پٹھان ہے, تو جو بندہ پٹھان ہے تو بہت کانشیس ہوں اس کے بارے میں. آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کہاں کے پٹھان ہیں. ہاں. اور اب آخری بات بلال بھائی سے کرنی ہے. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بہن میں ٹھیک ہوں. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. بہن آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اور میں نے آپ کو ماشاءاللہ مختلف چینلز میں دیکھا, آج بھی دیکھا, بہت خوش ہوئی. ہماری دعائیں مغفرت فرمائیے گا. آمین. آپ بھی دعا فرمائیے گا بہن ہمارے سب کے لیے. جی ضرور. اور آپ سب لوگوں سے میرا ایک کوشچن ہے کہ کیو ٹی وی میں آنے سے پہلے اور کیو ٹی وی کے آنے کے بعد آپ لوگ کی عید میں کیا ڈفرنس آیا. اور مظفر حسین شاہ صاحب پلیز آپ مجھے پٹھان والا بتا دیجیے گا, پٹھان والا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, بتا دیجیے. دیکھیے بہن کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق سادات سے ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں الحمدللہ. تو یعنی یوں مختصر سمجھ لیجئے کہ ہمارا مرکز جو رہا ہے ماضی بعید کے اندر وہ ترمز کا علاقہ رہا ہے. تو وہاں پر حسنی سادات آ کر بسے ہیں, تو سادات ترمز کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. پھر ہمارے جد کریم جو ہے وہ بنیر میں تشریف لائے. بہت بڑا نام ہے بنیر کی سرزمین پر, سوات میں, پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ بالکل ان کا نام. تو وہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں. اچھا. تو وہ وہاں پر تشریف لائیں. پھر وہاں سے مختلف علاقوں پر سادات جو ہے کہ وہ تقسیم ہوئے. کچھ سوات کے علاقے کی طرف آئے, کچھ ہزارے کے علاقے کی طرف آئے. ہمارے آبا و اجداد کا جو آنا ہوا وہ ہزارے کی طرف ہوا, اور ہزارے میں وہ جگہ جہاں پر پشتو زبان جو ہے کہ وہ بولی جاتی ہے. اور یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چتر پلین جس کو کہا جاتا ہے, اس کے آگے کا علاقہ بڈگرام. بڈگرام میں اوپر پہاڑی کی طرف علائی سے پہلے بھی آیا تھا. جی ہاں علائی سے پہلے, تو وہاں پر ہمارے جو ہے کہ اجداد آ کر بسے. تو اصل میں تعلق سادات سے ہے, بس گئے ہیں ہم پشتونوں میں, تو زبان پشتو بولتے ہیں. کیا بات ہے. سوال ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے, ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ایسی عید جو گھر والوں سے دور گزاری ہو, کوئی ایسی عید الفطر جو گھر والوں سے دور گزاری ہو, واقعات شروع کیجئے سید صاحب آپ سے. جیسے الحمدللہ چند سالوں سے مجھے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے یہ توفیق مرحمت فرماتا ہے کہ حج کی طرف قصد ہوتا ہے, حج بیت اللہ کی طرف. تو بڑی جسے کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ, تو وہ تو باہر وہیں پر ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 9 کو جب آپ پہلے دن جمرہ کو کنکری مارتے ہیں تو وہ عید ہی کا دن ہوتا ہے. ہاں عید الفطر کے حوالے سے یہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی شعر بھی انہوں نے پڑھا تھا. جی ہاں بالکل ایسا. عید الفطر کے حوالے سے یہ رہا کہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ جب میں بغداد میں تھا تو وہاں پر جو ہے وہ اچھا. تو کیسا محسوس ہوا گھر والوں سے دوری؟ دیکھیے گھر والوں سے دوری تو یقیناً یہ ایک تو فطرت کا تقاضا ہے کہ بندے کی توجہ اپنے گھر والوں کی طرف راغب ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے اصل تعلق والے وہ لوگ جن کا حق ان سے زیادہ ہے, جو آپ کے روحانی آبا و اجداد ہیں, جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں, تو حضور سیدنا سراج الامہ حبر الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان, ان کی مزار مقدس پر ہم نے جو ہے کہ وہ تمام وقت گزارا. تو یقیناً گھر سے زیادہ مسرت ہمیں وہاں نصیب ہوئی. ٹھیک ہے. کون سی عید گھر سے دور گزاری ذوالفقار بھائی؟
اور فرقت میں پھر ذرا تڑپنا بھی ہوا؟ شبیر بھائی ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا. اچھا لیکن ایک مرتبہ اچھا رمضان شریف میں الحمدللہ میں پہلی مرتبہ جب عمرے پر گیا تو مدینہ شریف میں الحمدللہ آخری رمضان کا عشرہ گزرا. اس کے بعد جو عید تھی وہ میں نے حضور کے قدمین میں گزاری الحمدللہ. تو اس میں یہ ہوا کہ عید کی نماز وہاں ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی میں ہم وہاں سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. اچھا تو جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پر بھی عید کی نماز کا وقت تھا جب اب یہاں عید ہو گئی آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا یہ بات بھی جاری رہے گی کہ اگر عید گھر والوں سے دور گزاری تو کوئی واقعہ بتائیں کیا کیفیت تھی، اور ایک لطیفہ بھی آپ سب سوچ کر رکھیں کیونکہ اس کے بعد سب کو لطیفہ سنانا ہے، اور لطیفے پہ جس کے لطیفے پہ زیادہ ہنسی آئی اس کو بھی 100 روپے ملیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم اور عید مبارک. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مبارک شبیر انکل. بہت شکریہ آپ کا. آپ بالکل تحمل سے بات کریں، تحمل سے بات کریں. بالکل آپ کی کال سنی جا رہی ہے. میں ماریا خان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے بہن. جی شبیر انکل سب سے پہلے تو جیسے کہ عمر میں تو نہیں لیکن جیسے کہ علم میں